شعور عطا کرو۔ ایک بات، اور دوسری بات، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، سن توجہ ہے، جو بندہ معذرت کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ سارے بولو نا، میں ڈبل وے ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ون وے ٹیچنگ، بندہ بولتا جائے، سامنے والے سنتے جائیں۔ ایک ہوتی ہے ڈبل وے ٹیچنگ، جو پوری دنیا میں کامیاب ترین ٹیچنگ کا انداز ہے کہ سامنے والا بولے اور جو سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ آگے سے ریپلائی بھی کرے، جی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سمجھ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ معذرت کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی عزت میں۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا، اور جس پر کسی کا کوئی حق ہو وہ ایک تو معافی مانگ لے یا معاف کر دے، دونوں صورتوں میں اس کی عزت میں کمی۔ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا نے۔ کس نے؟ حضور کی بات دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، حضور سرور کونین کی بات غلط کسی پیر مولوی نے نہیں۔ کس نے فرمایا ہے؟ معذرت کرنے والا ہو یا معاف کر دینے والا ہو اس کی عزت کم، بلکہ حضور نے فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کم ہو گئی ہے، میں محمد اسے گارنٹی دیتا ہوں کل بروز قیامت میدان حشر میں میں اسے عزت کا تاج عطا کروں گا۔ اب ہمارے ہاں کوئی معافی مانگ لے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ تھلے لئی گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ پیر نصیر الدین نصیر کیا فرماتے ہیں؟ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں شافعی کو علیل کون کر سکتا ہے، حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے، نصیر جسے اللہ عزت دینا چاہے پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔ تم یہ پریشانی نہ کیا کرو میں اس نو معاف کر دے ساں تے پچھوں آ کے میرے ہوتے حملہ کر دے سی، یہ کیا کر دے گا، یہ برباد کر دے گا، نہ 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 نہ، یہ کیا کرے گا۔ پیر صاحب کا ایک اور شعر میری ذہن میں آتا ہے، پیر صاحب فرماتے ہیں دل فارغو دل شاد نہ ہونے پایا، دل فارغو دل شاد نہ ہونے پایا، آلام سے آزاد نہ ہونے پایا، جس نے کسی آباد کو برباد کیا وہ خود بھی کبھی آباد نہ ہونے پایا۔ جس نے کسی آباد کو برباد کیا وہ خود بھی کبھی آباد نہ ہونے پایا۔ حضور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے خاندانوں میں، برادریوں میں، رشتہ داریوں میں بعض اوقات ہم معاف اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں کہیں گے یار یہ دیکھو یہ جناب معاذ اللہ نیچے لگ گیا، یہ ڈر گیا۔ بعض اوقات ہم اکڑ، غرور اور گھمنڈ میں آ کے معاف نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جی میں تو میں ہوں، میں کرنے والا بکرا ایک دن چھری کے نیچے آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا۔ کیا عطا فرماتا؟ تیسری اور آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو سارے بولو، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے فقد رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اسے کیا کرتا؟ با یزید بستامی کا نام سنا ہے؟ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، درویش گزرے ہیں، قلندر گزرے ہیں۔ با یزید بستامی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث، آپ نے واقعہ لکھا تفسیر رازی کے اندر۔ آپ کہتے ہیں با یزید بستامی نے ایک دن اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نے تیری عبادت اور ریاضت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، صبح شام تیری عبادتوں میں لگا ہوں، سخاوت میں بھی پیچھے نہ رہا، جو میری جھولی میں آیا میں نے تیری راہ میں دے دیا، علم میں بھی پیچھے نہ رہا، میں نے اپنی جوانی علم دین سیکھنے میں گزار دی ہے۔ یا اللہ میں نے سب صفات اختیار کی ہیں، مجھے کوئی ایسی صفت بتا جس صفت کے ذریعے میں ڈائریکٹ تیرا مقرب ہو جاؤں، مجھے تیرا قرب مل جائے، ایسی کوئی صفت بتا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں غیب سے ندا آئی، با یزید بستامی تو وہ صفت اختیار کر جو
مجھ میں نہیں ہے، جو مجھ خدا میں نہیں ہے۔ بھائی بستامی نے عرض کی یا اللہ وہ کون سی صفت ہے؟ اللہ کریم نے جواب دیا تو بندہ ہونے کی صفت اختیار کر، بندگی اور عاجزی کی صفت اختیار کر۔ جب تو بندگی اور عاجزی کی صفت اختیار کرے گا میں خدا ہو کر تجھے اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ آج بھی ٹائم ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے کیا کر دیتا؟ بولو کیا کر دیتا؟ اللہ اسے بلند کر دیتا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ مائی صاحبہ تو چلی گئی۔